سر دو سوال ہیں آپ کی باتوں سے. ایک تو ملک ریاض کا بیان ہے کل سے وہ ڈاک ٹرینڈ بنا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. اور وہ سارا آپ کے اوپر ہی آ رہی ہے باتیں کہ آپ شاید آپ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ ان کو مجبور کر رہی ہے. اس پہ بتا دیں. دوسرا آپ نے فلسطین کا ذکر کیا جو انٹرنیشنل کورٹ پہ وار کرائم اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ کرنے کا بنا ہے, اس پہ حکومت پاکستان کا کیا؟ بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس مالک صاحب کو چاہیے تھا کہ باہر بیٹھ کے تو بات نہیں ہوتی نا, شامل تفتیش آپ ہوں نا. اور یہ پلیز اس کو میوٹ نہ کیجیے گا, ٹی وی چینل سے میری درخواست ہے. کوئی بھی کیس ہو کسی بھی قسم کا, آپ آ کے شامل تفتیش تو ہو نا, پھر بتائیں کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک بندہ شامل تفتیش ہی نہیں ہے, عدالت میں حاضر ہی نہیں ہے, عدالت سے مفرور بھی ہے, اور مجھے پتہ ہے مجھے اس کا بعد میں بہت نقصان ہونا ہے. جتنے وہ ان کے طاقتور ہیں, میں بالکل اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, باقی کسی سے نہیں ڈرتے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ نہ شامل تفتیش ہوئے, نہ آپ کے صاحبزادے شامل تفتیش ہوئے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں دباؤ کس بات کا ہے؟ وعدہ معاف گواہ تو وہ بنتا ہے جو شامل تفتیش ہوا ہو. کیا آپ کورٹ کے سامنے حاضر ہیں؟ کیا آپ نے ایک بھی کوئی تعاون کیا ہے کورٹ کے ساتھ اس کیس میں؟ کیا اپنا موقف پیش کیا ہے؟ تو پھر وعدہ معاف گواہ کس بات کے, پریشر کس بات کا؟ آپ تو اس کیس میں شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے ہیں پراپرلی. اور دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا 13-2 کی اکثریت سے, اس کو ویلکم کیا, اور فلسطین کے کاز کے لیے ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو باقی بھی جو آپ نے جس کا ذکر کیا, ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس پہ جو ہے وہ واضح موقف ان شاء اللہ تعالیٰ دیں گے. سر وزیر اعظم نے غزہ کے معاملے پر نارول رینک کے سے بھی کی اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ ہی پی چوک ہے, وہاں پر فلسطین کے معاملے پر ایک مظاہرہ کیا جا رہا تھا, جہاں پر ایک مظاہرے کرنے والا شخص بھی شہید ہو گیا, اور اس معاملے پر وزیر اعظم کی طرف سے نہ ہی کوئی ایسا کوئی بیان سامنے آیا. کیا وہ وہاں جا کر اس ای چوک پر جو صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہے وہاں اظہار تعزیت کر سکتے تھے یا کرنے کے لیے چاہیں گے؟ اور ساتھ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ یو اے ای نے پاکستان کے لیے ایک بڑا جو اعلان کیا ہے انویسٹمنٹ کا, بڑی خوشائند بات ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے ہیں سر, اور ورک ویزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو وزٹ ویزا بھی بند کر دیا ہے. اس معاملے پر کچھ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹر انٹیریئر نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس پہ پیش رفت بھی ہوگی, اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑا افسوسناک تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے, اور منسٹر انٹیریئر اس پہ پوری ان کی نظر ہے, پورا فوکس ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے یو اے ای کے حوالے سے شیخ زید مرحوم ہوں یا شیخ محمد بن زائد ہوں, پاکستانیوں کے لیے بڑی ان کی محبت ہے اور پاکستان کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو ان کے جو جذبات تھے پاکستان کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جذبات کی روشنی میں پاکستانیوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ویزے والے مسئلہ جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور ہم ایک مثبت امید ان سے رکھتے ہیں کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں گے. اور انہوں نے جس طریقے سے آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی, جن جذبات کا اظہار کیا, وہ تصاویر بہت کچھ بتا رہی تھیں کہ دو سربراہان مملکت جو آپس میں مل رہے تھے وہ بے تکلفی آپ نے دیکھی, وہ خوشگوار موڈ آپ نے دیکھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ جلدی حل ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے بڑی اس پہ اچھی دے. جی جاوید صاحب. سر ایک تعجب اس بات پہ ہے کہ حکومت ملک ریاض جیسے شخص سے ڈر رہی ہے, اور آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. کبھی مستقبل میں میں ڈر نہیں رہا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, ورنہ میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا آج. آپ نے مجھے اپوزیشن کے دور میں بھی دیکھا ہے, ہم تو تب نہیں ڈرے تھے. ایک شخص جو ہے وہ ابو اسٹیٹ ہو جاتا ہے, آپ کیا خوفزدہ حکومت اس کی ان کے ہینڈلر سے؟ دیکھیں ایک تو جاوید صاحب دیکھیں, آپ نے غلط تاثر قائم کیا نا, میں آپ کا تاثر درست کر دوں. نہیں میں دیکھیں میں نے یہ کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. میں بات کی اور بات یہ کی کہ وہ شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے, اور اس کیس میں فراڈ بالکل کلیئر ہے, اور سپریم کورٹ کا آرڈر بالکل کلیئر ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وقت کا دھارا ہے نا, کبھی نہ کبھی کوئی لانے کے لیے کوئی اقدامات کریں نا سر.
ऑलरेडी नैब की तरफ से, नैब ने करना ना, नैब ने गठ जोड़ तो नहीं है, नैब ने ऑलरेडी कई लेटर्स लिखे हैं, अदालती कार्रवाई भी जो है अदालत की तरफ से भी कई नोटिस गए हैं, तो मेरा ख्याल है उनको वापस आके तफ्तीश का सामना करना चाहिए। आप मेरा साथ दें, मुझे अच्छा महसूस हुआ कि एक तवाना आवाज़ जो है वो इस तरफ से भी उठी है और ये आपने ये जुर्रत की है, तो मैं आपके साथ हूँ इसमें। जो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ आपने बात की है, इसमें हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये करने चाहिए नैब को रेड वारंट जारी होकर। कमरा साहब, एक अवामी इशू था गंदम के ऊपर, जो गंदम स्कैंडल सामने आया था। 4 दिन के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था कि 4 दिन में रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। अभी तक जो है वो सेक्रेटरी कैबिनेट ने रिपोर्ट पेश नहीं की, 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ये एक अवामी इशू था, अभी तक जो किसान, उसमें मेरा ख्याल है आपने खुद रिपोर्ट किया जो तादीबी कार्रवाई की गई है अफसरान के खिलाफ, वो ज़राए से सारा वो पब्लिक रिपोर्ट। चलें वो मैं सेक्रेटरी कैबिनेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द उस पर कोई ब्रीफिंग जो है वो रख लें। खालिद साहब एक्सप्रेस अहमद साहब आपने कल ही अहमद तो ये बता दें कि नया बजट आ रहा है, इसमें Sorry. आवाम की रिलीफ के लिए आपने क्या कोई फैसला किया है? दूसरा जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें क्या वो महंगाई के तनासब से बढ़ाई जाएंगी? देखिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बजट के ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग होगी, उसकी तैयारी हो रही है और गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म की ये बिल्कुल तरजीह है और वो समझते हैं कि जो बोझ उठा सकते हैं उन पे बोझ डालना चाहिए और जो मुतवस्सित तबका है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डालने के वो कायल नहीं है, तो इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग इंशाल्लाह ताला रखेंगे। जी इरफान साहब, देखिए फ़र्क है। एक तो जो पीडीएम की हुकूमत में आपको याद होगा $1 अरब जो है वो यूएई ने तब दिया था जब हम माली मुश्किलात का शिकार थे, उसको रोल ओवर भी किया था उसके बाद। तो दोस्त सऊदीया की तरफ से जब इमदाद मिली थी, वो इमदाद आई थी, मैं इन्वेस्टमेंट पे आ रहा हूँ, वो थी एड। वज़ीर आज़म साहब ने ये क्लियर किया है कि एड नहीं ट्रेड, ठीक है जी, ट्रेड नॉट एड का जो नारा है उसका मकसद ये है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो सऊदीया के साथ हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, आईटी, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, हमारे बहुत पेशरफ्त हुई है। हमारा G2G भी B2B भी काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसको हतमी शक्ल मुआहदों को दी जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये आपके सामने आ जाएंगी इसकी तफसीलात। और यूएई ने भी जिन जज्बात का इजहार किया, और देखें उनकी अगर ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी कहती है कि हमने एलोकेट किया है, तो एलोकेट का मतलब है मुख्तस कर दिए $10 अरब उन्होंने साइड पे कर लिए। तो उस हवाले से भी मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत जल्द जो है इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। देखें जब आप बैठते हैं ना तो ये नहीं होता कि फौरी तौर पे एग्रीमेंट साइन हो जाए, इस पे बड़ी अर्करेजी होती है, इस पे बड़ी डिटेल में जाना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में क्या पोटेंशियल हम गेन कर सकते हैं। हमने तो उनको ये भी बताया है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है ऑन इन्वेस्टमेंट और कितने देर का ये प्रोजेक्ट होगा। तो हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर तफसीलात तय की जा रही हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस भी हमारी अच्छी मीटिंग्स हुई जब यहाँ पे सऊदी वफ्द आया था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है ये सारी चीज़ें फाइनलिटी अटेन कर जाएंगी और ये ऑब्वियसली ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है, इसमें कई दफ़ा कुछ टाइम लगता है। तो मगर हम इस पे बिल्कुल हम होपफुल हैं कि बहुत जल्द इसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। अब्दुर्रहमान मातर साहब, अल जज़ीरा। Sir, with the continuous ban on X, Twitter, and with the recent bill which was passed by the Punjab Assembly regarding the defamation law, don't you think that the freedom of expression is, harmed? Firstly, the ban on Twitter or X was imposed in the caretaker government. The matter is now sub judice in court. The Interior Ministry has submitted its reply in the court of law, and now the matter will be decided in the court. Secondly, what was the second question? With the passage of the defamation law, don't you I think defamation laws are made for every citizen. Defamation laws are not made for the state. A lot of our TV channels, our media personalities, they go to the United Kingdom to file defamation laws because they know that this will be result oriented. I think
the journalist bodies should provide their input and they should benefit from it. If any journalist, for example, sitting here is accused of something, that journalist or reporter should have the right to file a defamation suit. So I think defamation suit is not usually made for the state. It is for everyone to benefit from. And I think the existing laws of defamation are sometimes not adequate to deal with this problem. I'll give you an example. The Prime Minister Shehbaz Sharif had filed a defamation suit against Imran Khan. He accused him of taking bribe regarding some Chinese project.